الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، میں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس نے بھی کیا، صدق دل کے ساتھ کیا، الحمدللہ اس نے اپنی مراد پائی، اپنی منزل پائی۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو کینسر ہے، الحمدللہ اس وظیفے سے وہ کینسر جیسے برے مرض سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ کسی کو پیٹ میں رسولیاں ہیں، تب بھی وہ اس وظیفے سے، اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ کاروباری بندش کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، یا رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہے کہ رشتے آتے ہیں لیکن رشتہ نہیں ہوتا، یا کوئی نیک اور خوبصورت رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، تب بھی الحمدللہ یہ وظیفہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ جس شخص نے بھی اس وظیفے کو صدق نیت کے ساتھ کیا اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ کیا، الحمدللہ اس نے اپنی مراد پائی ہے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، دنیا میں جہاں بھی نگاہ دوڑا لیں، آپ کو ہر شخص پریشان نظر آئے گا۔ ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہے، یا کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ کسی کو گھریلو پریشانیاں ہیں، کسی کو کاروباری پریشانیاں ہیں، کاروباری بندش کی وجہ سے وہ پریشان ہے، کسی کو جسمانی بیماریوں نے نڈھال کر کے رکھا ہوا ہے، تو کسی کو جنات، سحر اور آسیب وغیرہ نے ستایا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہے، خواہ وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو۔ ہر شخص جو ہے تقریباً بہت سے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اور وہ ان الجھنوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کبھی کسی پیر کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی عامل کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کوئی اس سے منہ مانگے دام وصول کرتا ہے لیکن کام پھر بھی نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں یہ کر دوں گا، تمہارا کام آسان ہو جائے گا، تمہارا کام حل ہو جائے گا، تمہارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سارے کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور وہ شخص ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو درد مجھے ہے اس کی تکلیف کا اندازہ میں ہی لگا سکتا ہوں، کوئی دوسرا شخص نہیں لگا سکتا۔ تکلیف مجھے ہو اور میں دوسرے کو کہوں کہ ہائے ہائے کرو، تو اس کے ہائے ہائے کرنے سے میری تکلیف کی شدت میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، دنیا میں کہیں پر بھی ایسا کوئی قانون، کوئی دستور، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ تکلیف مجھے ہے، ہائے ہائے آپ کریں اور مجھے شفا مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر اس وظیفے کو تمام وظائف کا سردار کہہ لیں تب بھی غلط نہیں ہوگا۔ اب اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی بھی دعا، کوئی بھی نیک عمل اس وقت تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لے لیا جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اگر دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان رہتی ہے، یعنی کہ عرش الہی تک نہیں پہنچتی، شرف قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کرتی، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیج دیا جائے۔ آپ اس درود و سلام کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ تمام عبادات، جتنی بھی عبادات اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام عبادات میں درود شریف ایک واحد عبادت ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کیا، پھر اپنے فرشتوں پر لاگو کیا، اور اس کے بعد میرے اور آپ کے اوپر لاگو کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اس لیے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں، جو بھی آپ کو آسان لگے وہ آپ اپنا لیجئے گا، اور 21 دن کا اور 41 دن کا یہ عمل ہے۔ 21 دن میں اگر پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ پورا ہو تو 41 دن تک کریں، اور اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے اس کو معمولات کا حصہ بنا لیں گے پھر تو کیا ہی بات ہے۔ پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں روزانہ کی بنیاد پر مقبولیت کا شرف حاصل کریں گے، کیونکہ میں اور آپ جب درود پڑھتے ہیں تو جو درود پڑھنے والا ہے فرشتے اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو کہ نماز میں پڑھتے ہیں، جو کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی پڑھا۔ درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ درمیان میں 313 مرتبہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ آپ نے اس درود پاک کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستے سوالی ہو جائیں، جو بھی مانگیں گے میرے محترم بھائیو بہنوں، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گی انشاءاللہ۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو کینسر ہے وہ یہ وظیفہ کرے، کسی کو کوئی مرض لاحق ہو گیا وہ یہ وظیفہ کرے، میری کسی بہن کے رشتے نہیں آتے وہ یہ وظیفہ کرے، اور اگر کسی کے رشتے آتے ہیں لیکن رشتہ مکمل نہیں ہوتا، یعنی کہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی ریسپانس نہیں ملتا، وہ یہ وظیفہ کرے، کوئی کاروباری مسائل کی وجہ سے پریشان ہے وہ یہ وظیفہ کرے، کوئی گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ یہ وظیفہ کرے۔ یعنی کہ آپ کسی بھی قسم کے مرض میں، کسی بھی قسم کی ٹینشن میں مبتلا ہیں، آپ اگر اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ العزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو ضرور سرخرو کرے گی، ضرور کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے جو بھی میں مطالبہ کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، اللہ رب العزت کی ذات میرے اس مطالبے کو ضرور پورا فرمائے گی، کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں ویسا بن جاؤں گا۔ ایک تو وظیفہ یہ ہے، اور اس وظیفے کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ 25 منٹ لگ سکتے ہیں، 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں، الحمدللہ 1000 مرتبہ یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو کرنے سے پہلے یہ جو چند ہدایات میں بتانے جا رہا ہوں یہ کر لیں گے تو اس وظیفے کی افادیت میں انشاءاللہ اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ یہ جو وظیفے میں نے بتائے ہیں اس کو کرنے سے پہلے اگر آپ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن لیں اور خوشبو لگا لیں، اور کسی پاک صاف جگہ پر، اچھی جگہ پر جو کہ تھوڑی بلند بھی ہو، اس پر بیٹھ کر اگر آپ اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ آپ کو ہر وہ خواہش آپ کی وہ پوری فرما دے گی جو آپ کے دل میں ہے، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، کثرت سے درود شریف کا ورد کرتا ہے، اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، قبر میں حساب کتاب دینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کل بروز قیامت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے ہر قسم کے مسائل، ہر قسم کی بیماریاں، ہر قسم کی ٹینشنیں ہم سب سے دور فرما دے۔ اللہ جی تمام بیمار، جتنے بھی بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔